بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 27۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو ہر وقت گناہوں میں اور کھیل کود میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن وہ امام صاحب کی مجلس میں آیا اور سلام کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہ چاہتے ہوئے جواب دیا اور اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پڑوسی نے امام صاحب سے کہا، آپ جس وجہ سے میری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر ایک خواب میں نے میری زندگی بدل ڈالی ہے۔ اب میں اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے بتایا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر تشریف فرما ہیں، نیچے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ وہ ایک کے بعد ایک اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے علاوہ کوئی نہ بچا۔ میں بھی دعا کی درخواست کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے حیا محسوس ہوئی کہ کس منہ سے دعا کی درخواست کروں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیوں دعا کے لیے نہیں کہتے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے پھر بھی اٹھ کر مجھ سے دعا کے لیے کہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ تم میرے صحابہ میں کسی کو برا نہیں کہتے۔ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے میرے لیے بھی دعا کی۔ اس کے بعد میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں میری پچھلی زندگی کے بارے میں نفرت ڈال دی۔ اب آپ مجھے ایک بدلا ہوا انسان پائیں گے۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا، اس نوجوان سے یہ کہانی سنو، اسے یاد رکھو اور دوسروں کو سناؤ، یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ایک بیمار جس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، ڈاکٹر اس کے بارے میں مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ اسے خوراک کی نالیاں لگی ہوئی تھی۔ اس مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں اس نے اس ذات کے دروازے پر دستک دی جہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹتا۔ اس نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب لیس من رجاء الا فیک، اے میرے رب، تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں۔ اس نے ڈاکٹروں سے کہا، خوراک کی نالیاں اتار دیں۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کی بات مان لی، کیونکہ انہیں اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب چند گھڑیوں کا ہی مہمان ہے، اس لیے اس کی خواہش کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ڈاکٹروں کے تعجب کی کیا کیفیت ہوگی جب اگلے دن انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس بیمار کی حالت بہتری کی طرف ہے۔ پھر دن بدن اس کی حالت بدلنے لگی اور ایک وقت آیا کہ وہ مکمل تندرست ہو کر ہسپتال سے فارغ ہو گیا۔ اللہ کا فرمان بالکل سچا ہے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کے لیے ایک وقت معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔